اور دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور ماں باپ کو دل کا دکھانا، تمہاری اولاد ایسے ہی معاملہ کرے گی جیسے تم اپنے اولاد ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرو گے۔ یعنی کتنی کڑی شرط لگا دی۔ تم اپنی اولاد سے سکھ پانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو اپنا اطاعت اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح کرو۔ اگر اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے تو تمہاری اولاد کا سکھ تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ ایک صحابی ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستو بزرگوں، ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے کرتا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلایا، باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی ہے۔ تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا، اس کی زبان نے بھی نہیں کہا، صرف دل میں اس نے، دل میں ہوتا ہے نا، دل میں خیال، دل میں کسی چیز کو، ہاں۔ اب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب دل کی بات ہے جس کو زکان نے، جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آ رہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اس بوڑھے سے، بڑے میاں سے، کہ تو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا، وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے عرش پر سنا، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا دل میں بات کہی، کیا دل میں تو نے اشعار پڑے، وہ سناؤ، تو تعجب سے کہنے لگا یا نبی اللہ، اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک۔ عرش والے نے سنا ہے، عرش والے نے سنا ہے، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے، وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے۔ پھر اس باپ نے اشعار پڑھے، اشعار پڑھے، عربی ہے وہ اشعار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری گود تیرا سہارا تھا، میرا کندھا تیرا سہارا تھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو تیرے لیے سکتا تھا، تو جوان ہوتا گیا، تو بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہوتی گئی، اور میں نے تیرے لیے اپنی ہڈیاں گھلا دی، میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لیے خراب کر برباد کر دی، اور میں نے تیری ہر سکھ، ہر خوشی، ہر تیرے اطمینان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کے نبی رو دیے، رو، حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چل یہاں سے، اور آئندہ کبھی شکایت لے کے نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا، یہ اخلاق آئیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا، بوجھ۔ فرمایا قرآن تو کہہ رہا اف بھی نہ کرو، اف بھی، اگر کوئی بات نہ، اگر تیز نگاہ سے نہ گھورو، کھا جائے گا، یوں دیکھتا ہے کیا بس ہائے۔ اور پھر بہت سے تو زیادہ ماشاءاللہ بڈھے کو عقل ہی نہیں، بس بڑبڑ 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 کرتے رہتے، اور اماں تو اور زیادہ بیچاری ہوتی ہے، اماں تو اور زیادہ۔ میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تہجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو، حلال روزی کھلانا دین ہے۔ پوچھ رہے علماء اور مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے، کہ حلال روزی کھلانا دین ہے، کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، حرام سے لا کر کھلاؤ؟ ہاں، اسی لیے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ۔
بیوی بچوں کا حق، جیسے بیوی بچوں کے 1.5 بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے حیائی پر، اپنی بیوی کی بے پردگی پر، اپنی بیوی کے میرے دوستوں غیروں سے ملنے جلنے پر، اور اپنی بیوی کی میرے دوستوں کو اپنی آزاد سوسائٹی پر خوش ہے، تو فرمائے وہ مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو۔ پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے، مال کیا دیکھتے نکاح میں؟ مال والی، کیوں؟ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ساری پتی آئے گی تو پھر یہ پتی کا کیا کام؟ جب خود ہی اتنی پتی ہوگی تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا؟ ہاں، یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھو گے تو؟ کہ نہیں صاحب، ارب پتی، لاکھ پتی، کروڑ پتی۔ اب فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر دوسرا جمال، حسن، ہاں حسن، کہ میرے دوستو کیا چاہیے اس کو؟ شو پیس چاہیے، ماڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلو تو دنیا جلے۔ ہو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ کیا جی؟ شو پیس، ون پیس، شو پیس۔ کہ بھائی ہے نا بھائی، ہر جوان سے پوچھو نا، خود بھلے کیسے ہی ہو، ہاں کہیں سے بھی ٹھکانہ نہ ہو، ایسے بھی بس ایسی ہو، بس بس بس۔ ارے تم کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا، ہاں چاہیے ایسے۔ فرمایا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کے نزدیک ظاہر کا حسن سب کچھ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا لڑکی کے اخلاق کو، اس کے خاندان کو اور اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا فرمایا میرا طریقہ ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کی بنیاد شہوت اور خواہشات نہیں ہے، بلکہ نکاح کی بنیاد آنے والی نسل کی حفاظت اور تربیت ہے۔ باطل کے اندر ہے نکاح کی بنیاد، اسی لیے ایک کبھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں۔ اور اسلام میں نکاح کی بنیاد قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اولاد آدم کو بڑھائے گا، کہ ہم نے عورت اور مرد کے جوڑ سے اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیک اور صالح کب آئیں گے؟ جب نیک اور صالح بیج ڈالو گے۔ اس لیے عورت کی دینداری میرے دوست بزرگوں یہ خاندان کی دینداری بنے گی۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میری نہیں سنتا، بالکل یہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے نے۔ تو باپ نے، حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا تو یہ ساری بات کہہ رہے لیکن میرا بھی کچھ حق ہے نہیں۔ کہا تیرا بھی حق ہے؟ کہا کہ کیا حق ہے؟ کہ پہلے تو یہ کہ یہ مرد کسی دیندار سے شادی کرے، کہ بازاری عورت سے شادی کیا ہے میرے باپ نے؟ کہ بے دینی۔ ابھی شادی کے بعد کہ نام اچھا رکھے بچہ جو پیدا ہو تو، کہ میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا مطلب گو کا کیڑا ہوتا ہے۔ اور آج کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سن لو ظلم ہے، یہ اولاد کی حق تلفی ہے۔ شوق کی دنیا میں آگے نام رکھنے کا امت شعور کھو چکی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا اس بات کو، ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد پر۔ کیسے نام رکھنا جس کے معنی کا اثر اولاد کی زندگی پہ غلط پڑے۔ اور آج تو آدھے سے زیادہ رکھنے کے بعد پھر کوئی کسی نے کچھ ٹینشن دیا تو آ کے پوچھتے ہیں وہ چل جائے گا نام ہم نے یوں رکھے ہے۔ اگر رکھیلا ہے تو اب کیا پوچھنے لائے؟ اب رکھنے سے پہلے پوچھنے کا تھا۔ میں تو اتنا غصہ آتا ہے جب نئے نئے ناموں کو لے کر آتے ہیں، اور حالانکہ کئی نام ایسے جن کا مطلب میرے ایک تو ہوتا ہے بے مطلب نام اور ایک ہوتا ہے غلط مطلب نام۔ اور اللہ کے نبی پاک سے زمانے میں معمول کیا تھا؟ جب کوئی صحابی آتے، کوئی مسلمان ہوتا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہ فلاں، کہ نام بدل دیتے۔ کسی کے نام کا مطلب اگر غلط ہوتا آپ نام بدل دیتے۔ یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا، یثرب کہنا گناہ بن گیا۔ یثرب کہنا مدینہ کو بھی گناہ بن گیا۔
اللہ نے نام بدل دیے. اور جن کے نام کا مطلب اچھا ہے، میرے دوست صاحب، وہ پہلے بھی وہ نام تھا، وہ نام نہیں بدلا گیا. تو نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا حق ہے. اب یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کہ میرے باپ نے میری تعلیم تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو حضرت عمر نے دونوں کو کھڑا کے کھڑے ہو، پہلے اس کا حق ادا کر، پھر میرے پاس آنا شکایت لے کر کہ تو نے خود ہی تو اپنی بربادی کو دعوت دی ہے. تو تین چیزیں. اور آج میرے بھائی ایماندار سے بتاؤں کیا دیکھتے، پھر کیا لے کر آئے گی، کیا لے کر آئے گی، کیا جوڑے اور گھوڑے ہو. میرے دوستو، جو شریعت کے اندر جہیز کی لعنت اور جہیز کو مانگنے والا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ ڈاکو ہے، چور ہے. اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اگر بارات لے کر آئے تو بارات واپس لوٹا دو، چل لے کے بھاگے، ایسے نہیں دینا میں تجھے اپنی بیٹی. اللہ اتنی جب میرے دوستو جرات اور غیرت پیدا کرے. آج تو لڑکا خود سوچتا ہے، کل تک بیچارے کو 60 روپے کی کوٹس گھڑی نصیب نہیں تھی، نہیں شادی ہو گیا. راڈو تو اچھی ہے، راڈو تیرے باپ نے خواب میں دیکھی تھی راڈو. اور گھر کی بڈیاں کیا بولتی ہے، گھر میں میرے دوستو چوہے بھوکے مر رہے ہیں، ہم بڑا نہیں چلتا، ہم 500 لے کر آئیں گے. کائے کو لے کر آئیں گے بھائی؟ 500 بارات کائے کو لے کر آئیں گے؟ یہ بارات آئی کہاں سے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، کون سی بارات گئی تھی؟ حضرت علی کون سی بارات لے کر آئے تھے؟ خدا کی قسم یہ سب غیروں کی لعنت ہے جو اسلام میں آئی ہوئی ہے، کوئی اس کا کہے نہیں ہے. بلکہ لڑکی والوں کے ذمے شرن کھانا بھی نہیں ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہم اتنے لے کر آئیں گے، سارے مہمانوں کو لڑکی والوں کو کھلائیں گے، جاؤ چلو. ہم غیر مسلم بھی ہمارے کچھ ہیں، ان کو بھی لائیں گے، ان کے لیے ویج الگ سے بنانا، کائے کو بنانا، مہمان تمہارے ہمارے. میرے دوستو، ایک دین نہیں ہونے کی وجہ سے آج زندگیاں کہاں چلی گئی ہے، ذرا اٹھا کر دیکھو. کتنی مشکل بن گئی ہے، کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر سڑ رہی ہے، کتنی لڑکیوں کے ہاتھ رکے ہوئے سے اس لیے کہ باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اور جو آ رہا ہے میرے دوستو بھکاری بن کر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے بھکاری بن کر آ رہا ہے کہ کیا دو گے. جیسے 2 ٹانگ کے 4 ٹانگ کے جانور میں جو عید کے موقع میں بازار میں بکتے ہیں، آج منڈیوں کے اندر 2 ٹانگ کے جانور بکتے ہیں. نوجوان لڑکے، اب باپ ان کے بھی یہ ہوتے ہیں، لڑکی والے خریدار بنتے ہیں. اتنا کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے اور اتنی ڈگریاں دلوائی ہے، صاحب اتنے رشتے آ رہے تھے. اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ اچھی طرح جوتے دیں گے کو؟ یہ نہیں. خدا کی قسم میرے دوستو، اللہ ہماری امت بھی اس لعنت کو نکالے. ہاں، ورنہ شادیاں سیدھی سادی تھی. یہ بیشنہ دھندے تھوڑے ہو رہے تھے، بلکہ مرد کو تو بنایا تھا، قوامون بنایا تھا کہ تیرے ذمے ہے کھلانا، یہ نہیں کہ لڑکی کا مال شادی کی رات کوئی کھانا. راڈو پہنیں گے، بس کی ٹکٹ کے باندھے تھے، صاحب یاما چاہیے، ماما نکل باہر، یاما دیں گے تجھ کو اچھی طرح. بولتے بھی لگتا ہے دوستو. اب بتاؤ ایسی شادیاں جب ہوگی یہ برکتیں لائے گی؟ جس شادیوں میں نبی کی سنتیں زباں ہوگی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے میرے دوستو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی مرتبہ نکاح کی مجلس میں براہ راست ان کانوں سے سنا ہوں کہ حضرت جی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کا حوالہ دے کر، جن نکاح میں جان بوجھ کے سنتوں کو پامال کیا جائے گا، اللہ 7 پشتوں تک ہدایت کو سلب کر دے گا. 7 پشتوں تک نبی کی سنتوں کا مذاق اڑ رہے ہیں اور انسپیکشن کے نام پر شادیوں کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پھر بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب، اور پھر باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لڑکے، یہ لڑکی والے جو لے کر آتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے فیمیرے بنتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے. کتنی لڑکی کے دل دکھتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کیسا کنجوس تھا، کیسا غریب تھا، یہ کیسی قسمت والی ہے، کتنا لے کر آئی ہے. کتنی ساس کے دل جلتے ہوں گے، ایک ہمیں ملی ہے مصیبت، یہ نصیب جلی، کیا لے کر آئی، اور یہ دیکھو کتنی، کاش ایسی کوئی بہو ملی ہوتی، میرے بیٹے کے تو وارے نیارے ہو گئے ہوتے.
اب یہ آہیں یہ دلوں کی جلن ان چیزوں میں برکتیں لائے گی؟ آج اخلاق کے جنازے نکل گئے دوستو تو دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بن رہی ہے. بوجھ جانے جا رہے بوجھ. اور میرے دوستوں نے چور اور ڈاکو لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلانے تو اس کی طبیعت نہ ہو اور زبردستی کھلا رہا ہو. کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے, کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے. اب آ رہے تو کھلانا پڑتا ہے. پھر نیوتے بازی. ہاں فرمایا بدترین ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے. غریب آئیں گے 2 بچے بھی لے کر آئیں گے اور 1 پلیٹ 300 کی پڑ رہی ہے بابا, کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا. اسے مالداروں کو خوشامد کرتے ہیں, آپ تو ضروری آنا, آپ تو ضروری آنا. کیوں؟ ماشاءاللہ جتنا کھائیں گے اس کے اوپر کچھ دیں کے جائیں گے. اس لیے گلے کو بٹھاتے ہیں. ہوٹل والا تو اندر ہوتا ہے بھائی بیچارے کا وہ میرے دوستو گلہ, لیکن یہ ماشاءاللہ یہ ایسے ولیمہ پارٹیوں کے اندر تو میرے دوستو دروازے پر ہی کہ کوئی چک بھی نہ جائے, غلطی سے نکل بھی نہ جائے. کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ دھندے ہو رہے ہیں, اسلام کے نام پر مذاق ہو رہا ہے, نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. ولیمہ نہیں ہو گیا, ہوٹل کا کھانا بن گیا. جب دین سے زندگی ہٹے گی اور اللہ کے نبی کی زندگیوں سے دین ہٹے گی, خدا کی قسم زندگیاں تنگ ہوگی. پھر عورت اور مرد کا تعلق. عورت کیا تھی؟ کل میں نے مردوں کا حق بتایا تھا, عورتوں کا حق بتایا تھا, اور آج میرے دوستوں میں مردوں کا حق عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی ذمہ اللہ نے 2 کام دیے اور یہ دونوں بڑے کام ہیں. ایک بحیثیت عورت ہونے کے اور ایک بحیثیت ماں ہونے کے. بحیثیت عورت ہونے کے عورت کے ذمے اپنے مرد کی دین کی حفاظت ہے. اسی لیے شریعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا. اور آج ہم لوگ یہ جملہ مذاق کا کرتے کہ تو ٹیڑھی ہے ہی, حالانکہ مذاق کا جملہ نہیں تھا, یہ عورت کی عزت اور احترام کا جملہ تھا. اللہ کا نبی تو عورت کو عزت دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا. فرمایا ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ آدمی اپنے جسم پر دیکھے, ٹیڑھی پھسلی آدمی کے دل کی محافظ ہے, یہ دل کی حفاظت کا کام کرتی ہے. فرمایا جیسے ٹیڑھی پھسلی دل کی محافظ ہے, یہ عورت تیرے ایمان اور دین کی محافظ ہے. اسی لیے 4 چیزیں جس کو مل گئی, دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی. ربنا آتینا فی الدنیا کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے, اس سے مراد نیک بیوی ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے میں خزانے کے طور پہ جمع کرنے کی چیز بتاؤں, اس سے مراد نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کا علامت کیا فرمائے کہ جب تو اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر تیرے دل کو خوشی ہو, اور جب تو اس سے بات کرے تو اس کی بات کو سن کر تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے, اور جب تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے وہ تیری اعانت اور مدد کرے. یہ نیک بیوی کی مثال بتائے. اب آپ اپنے گھر میں جاؤ, ایماندار سے بتاؤ اپنی گھر والی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ وہ اول جھول, بال یوں بکھرے ہوئے اور وہ کپڑے یوں اور وہ دھول اور وہ یہ. اب ایسے میں اس کو بولا ایسی بے ہو, چل ذرا بازار جا کر آئیں گے, چل رکو بازار جانے کیسے جاؤں گی؟ اب بیٹی کنگھی کر رہی. پوچھے کنگھی کس کے لیے کر رہی؟ ارے پوچھو نا کس کے لیے کر رہی ہے؟ ابھی میں آیا تھا اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھی. نہیں باہر جانے کا بولے نا تم تو سارے بننا سورنا باہر جانے کے لیے. فوراً کپڑے چینج, وہ بالی ڈھونڈ رہی. کیوں؟ میرے لیے بالی نہیں تھی تیری, میرے لیے بدلنا نہیں تھا تیرے. حالانکہ عورت کا بناؤ سنگار اپنے مرد کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے, شام کو تھک ہار کر جب میرا شوہر گھر آئے مجھے دیکھ کر اسے خوشی ملے, مجھے دیکھ کر اس کے دل کو سکون پہنچے. اس عورت پر اللہ کی رحمت, فرشتوں کی رحمت, ساری مخلوق کی رحمت اس عورت پر ہوتی ہے. اور کوئی عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرے کہ جب باہر نکلوں تو لوگوں کی نگاہ میں اچھی لگوں. سب سے پہلے آسمان والوں کی نگاہ میں وہ عورت زانیہ لکھی جاتی ہے, زانیہ. ہاں اسی لیے ایک مرتبہ ایک عورت آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا, کہا کہ تیرے ہاتھ مرد کے عورت کے؟ کیا نبی میں عورت ہوں, کہا ہاتھ میں مہندی کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں مہندی یا اپنے مرد کے لیے تھا سنگار کی چیز؟ آج بناؤ سنگار
سارے ہار اور سارے زیور سمندر کباڑ میں یوں ڈالا. اور گھر میں جو کپڑے پہنیں گی وہ عام طور پہ وہ لمبا بس جھبا، اور پھر دوپٹہ بھی گلے میں لٹکا ہوا. کیوں؟ وہ سمجھتی کہ گھر میں بناؤ سنگار کا کیا معنی. جو بھائی حالانکہ عورت کا سنگار کس کے لیے تھا؟ ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی انگلی میں چھلا دیکھا، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کو اچھی لگوں اور آپ کو خوش کرو، اس کے لیے میں نے بنایا ہے. اماں جان بتا رہی ہیں کہ میرا بناؤ سنگار میرے آقا کے لیے تھا، اور آج کی عورتیں بتا رہی ہے ہمارا بناؤ سنگار باہر کے لیے ہے. کہیں باہر جانا ہو نا 1 گھنٹے پہلے سے تیاری ہو رہی، چلو نا بھائی ذرا رکو نا تھوڑا، بس تھوڑا سے. اور میاں نیچے کھڑا ہوا بیچارہ ہی ہوں، آئیے ہو نہیں، ارے رکو تیرا تیار ہو. تیاری ختم نہیں ہو رہی، آخر ہے کیا یہ تیاری؟ ہاں سارے ان کو گدگدی ہو رہی ہے اندر، اور گھر میں کچھ نہیں. اب بتاؤ جس کو اپنے گھر میں صحیح چیز نہ ملے گی وہ بازاریوں کی ہے. آج باہر نکلو تو جس پر نگاہ ڈالو میرے دوست اس کا بناؤ سنگار جیسے اپنی تس کھینچ رہی ہے. پھر حرام میں مبتلا ہو رہی ہیں زندگیاں، پھر نوجوان دوسروں کے پیچھے جا رہے ہیں. کیا کرے صاحب، گھر میں ہے ہی نہیں. اب گھر میں دال روٹی ابلی ہوئی دال ہو اور میں دوستوں اتری ہوئی چاول ہو تو آدمی باہر ہوٹل میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اسے شریعت نے حکم دیا کہ تو اس طرح بن کہ کسی مرد، تیرے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے نہیں. یہ شریعت تھا، یہ دین سکھایا گیا تھا، یہ زنا سے بچنے کے راستے تھے. اور آج میرے دوست سے چیزیں ختم ہو گئی. تو عورت کا دین اپنے مرد کے دین کی حفاظت، اور مرد کے دین کی حفاظت میں پہلی چیز ہے کہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو. ایسی بناؤ سنگار کرو کہ کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں نہ جچے. اتنے حسین بن کے رہو اپنی بیوی، اپنے شوہر کے سامنے، یہ دین کی محافظ. اور دوسری چیز، جتنی اس کی کمائی ہو اسی میں اپنا گزارا کرو. اتنے تانے اس کو نہ دو کہ مرد حرام کی کمائیوں پہ مجبور ہو جائے. آج کوئی بات ہوتی ہے وہ فلاں مسئلہ ہے وہ لانا پڑے گا. ارے اللہ کی بندی کہاں سے لاؤں؟ جتنا ہوتا ہے دے دے. میں کچھ نہیں جانتی، تمہارا تو ہمیشہ کا ہی رونا ہے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. نہیں میرے باپ کو کون سا دن کوئی یہ تھی گھڑی تھی کہ جب سے آئی ہوں کوئی سخ ہی نہیں دیکھی، حالانکہ یوں ہو گئی ہے. کوئی سخ ہی نہیں دیکھی ظالم نے. میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی. اب وہ فلانے کا مرد، اب دوسرے پر فوراً نکاح، فلانے کا مرد کر رہا نہیں کر رہا، فلانے کے بچے کر رہے نہیں کر، ایک تمہیں ابھی روزانہ کے تانے سن مرد کے کیا گئے صاحب رہے نہیں. ابھی تو اب مصیبت ہے ہی تو کرنی ہے. اب جھوٹ، سود، دھوکہ، بے ایمانی، رشوت، حرام، سب کچھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کما رہا نہیں کما رہا ہے. کیا کرے صاحب، پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں. کیا کرے صاحب، اگر عورت اس پر آ جائے. دور صحابہ میں عورتیں یوں کہا کرتی تھی، اے ہمارے شوہر ہمیں حلال کے سوکھے ٹکڑے لا کر کھلانا، ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت برباد کر دے. اور آج کی ویکینڈ میں کچھ نہیں جانتی. دور صحابہ میں کوئی مرد کما کر آتا، بیوی پوچھتی کہاں سے لائے ہو، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں چھینا. اور آج کل بیوی کا کتنا لائے ہو، کل تو 500 تھے آج 400، 100 کم کہاں ہو گئے؟ کہاں اڑا کیا ہے، کہاں اڑا کیا ہے؟ جیب کی ہڑتی ہو رہی، کہاں اڑا کیا ہے؟ ہمیں نہیں، کہیں بھی نہیں کیا جتتی ہیں. لیکن میں ہوتا ہی نہیں ہوتا، بولو نا میں کو غلط کہہ رہا ہوں. کیوں اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں بتایا ہے. اسی لیے فرمایا عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے. اگر عورت دیندار بن گئی اور اس کی زندگی میں حیا اور دینداری آ گئی، خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی. اور اگر وہ بے دین ہے تو میرے پورے گھر کو برباد کر دے گی. اسی لیے فرمایا ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے، 70 ولیوں کی ولایت پر. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پر بھاری ہے، پورے خاندان کو برباد کروا دے گی. ہاں تو یہ مرد کا دین عورت کے ذمہ تھا. دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو میرے دوستوں قرآن میں کس نام سے پکارا؟ مراتن نو، مراتن فرعون، یعنی عورت کے لفظ سے. بیوی، بیوی، عورت، اس لفظ سے پکارا. لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو زوجہ کا لفظ ہے، زوجہ.
اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عزت کا لفظ ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں کی عزت اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یہ مراد نہیں، بیویاں نہیں، یہ تو نبی کے ہم سفر، نبی کی شریک زندگی، نبی کے دکھ درد کی ساتھی ہے. اور جہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، وہاں میرے دوست میراث کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ نساء النبی. اے میری نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیویوں، اتنی عزت اور احترام. اور میرے دوست اللہ کی نبی کی بیویوں کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن بیویوں کو چنا ہے، جن عورتوں کو، کیا کمال ہے ان بیویوں کا؟ آج تو پیسے کما کما کر گھر نہیں چل رہے، اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے پوری امت کی عورتوں کو بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھایا ہے. کیسے چلایا؟ نبی کی بیوی نے کیسے گھر چلایا؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا، بغیر چولہے جلے زندگی گزار کر دکھائیے. فرمایا تین تین چاند گزر جاتے ہمارے گھر کے چولہے، نہ روٹی کے لیے جلتے نہ سالن کے لیے جلتے. اسودین اسودین، دو کالی چیزیں، کھجور اور پانی، اس پر آقا مدنی اور آپ کے گھر والوں کا گزر تھا. کبھی سال تک کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کمال ہے. اب پوری صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ، مطالبہ کرنا ملتا ہے. ڈیمانڈ، وہ بھی نبی، عورتیں تو آخر عورتیں ہی تھی نا، تو ساری عورتوں نے مل کر اب فتوحات کے دروازے کھلے اور ماشاءاللہ فراوانی ہونے لگی. تو ان عورتوں نے آپس میں مل کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہیے، کہ ہمیں بھی کچھ جیب خرچ اور ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے نا. کتنا ناراض ہوئے کہ 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور پورے مدینہ میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی. اور اللہ کتنا ناراض ہوا، اللہ کتنا ناراض ہوا کہ براہ راست نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم اپنے نبی سے کہیں گے کہ تمہیں چھوڑ دے. تمہیں تو ہم اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے اور تمہیں آخرت میں دوہرا اجر دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے. ایک مرتبہ کے مطالب اللہ اتنا ناراض ہوا ہے. اور یہ امت کی ماؤں کا احسان ہے پوری انسانیت پر کہ بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھا، وہ بھی امام الانبیاء کا گھر. اب بیٹی فاطمہ اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ بیٹی فاطمہ کی زندگی کیسے گزری. کسی نے کہا اللہ کے اے فاطمہ، تجھے جنت میں جانے والی عورتوں کا سردار کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیٹی. کہ نہیں. کہا تو حضرت علی کی بیوی اس لیے ملا؟ کہ نہیں. پھر کس پر ملا؟ کہا جب سے میرا نکاح ہوا، ایک تو اللہ کے دین کے کسی تقاضے پر میں اپنے مرد کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، کبھی نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جو حالات، جو فاقہ، جو مصیبت، جو تنگی، جو پریشانی آئی، کبھی میں نے اس کی شکایت اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے بھی نہیں کی ہے. اس پر اللہ پاک نے مجھے جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار کا خطاب دیا ہے. یہ فاطمہ کی زندگی جو خاتون جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بنی ہے. ہاں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب 1000 مانگے تو 2000 کی طاقت ہونی چاہیے، چماچ کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ مانگے کیسے. کہ بیوی لا رہے، کوئی میرے منسٹر لا رہے، باپ سکھا رہا ہے کیا ہے. تو میرے دوستو، نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام. اور پھر دوسری بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا. ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی. تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی. وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے. 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہے. اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے، جب چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا تھا، امام بخاری حدیث کے استاد بنے. آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا، کہا ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے.
سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے. میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے. یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی سونگ کر کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں. ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کے حافظہ تھی اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا، میرے باپ پارے قرآن کے حافظ تھے. جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا، وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا. ماں کی حیا، ماں کا تقوی، ماں کا صبر، ماں کی دینداری، ماں کا ایمان، ماں کی جنت، ماں کی آخرت کی فکر، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا. اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی، آج ماں کی دنیا ماں کی محبت، اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی، دنیا کی محبت، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے. بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے. آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور، ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی. میں تو یہ اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جائے تو مار کے مسجد میں لے جاؤ. یہ وقت ہے بچے کی عادت اور پرورش کے کرنے کا. اس وقت میں اگر عادت نہیں پڑی یہ بچہ بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا. آج 3 برس کے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، بسکٹ کی لالچ دے کر بیبی سٹنگ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بچے کو بیٹھنے کی عادت پڑے کہ کل اسکول اور کالج میں جانے کے قابل بن جائے. اور 10 برس کے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کی عادت پڑ جائے، اللہ کے گھر میں جانے والا بن جائے. آج تو 16 برس کا پٹھا بھی بچہ ہی ہے. نہیں تو چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے گا میں کیا بولوں، چھوٹا ہے، بچہ ہے. کیوں؟ آج اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا. ورنہ دینداری، اعمال، بچوں کو بچپن سے اللہ کی عظمت، نبی کی محبت ماں بٹھاتی تھی، ماں دلوں میں بٹھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی. ایمان روٹی دے کر کہہ رہی بیٹی روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بیٹے اللہ کھلا رہے، اللہ پالنے والے ہیں. بیٹے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹے جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا. ایک ایک سنت بغیر سلام کے گھر میں جا کر بیٹے باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، مسلمان ہے. مجالے مسلمان ماں گھر میں ہو اور بیٹا کھڑے رہ کر پانی پی لے، بیٹی کھڑے رہ کے پانی پی لے، بغیر سر ڈھا کے پانی پی لے. مائیں بتاتی تھی اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، سنتوں والی زندگی، گھروں کے اندر اعمال کی فضا، اپنے مرد کی دین کی حفاظت، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. اور آج دنیا کی لائن کی ساری ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتی ہے، کوئی ماں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ اولاد کے دین یہ میرے ذمہ ہے. اور جب ماں ہی کی گود بگڑ جائے تو یہ اولاد کے بننے کی اور امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ جب مائی میرے دوستو ویسٹرن کلچر کی عاشق بن جائے، اور جب مائی ٹی وی کی دیوانی بن جائے، اور مائی کو گانے کے بغیر مزہ نہ آئے، اور مائی کو سیریل کے بغیر مزہ نہ آئے، تو اس کی گود کی اولاد کے بارے میں کیسے امید کر سکتے ہو یہ نمازی اور یہ دیندار بنے گا؟ ہاں؟ جو ماں روزہ کھول رہی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس کے بچوں سے امید کر سکتے ہو یہ مسجد پہ جانے والے بنیں گے؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، زندگیاں برباد ہو رہی ہے ہمارے اپنے اعمال سے. اسی میرے دوستو اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی عورتوں کو دین دو. اسی لیے کہتے گھر میں تعلیم کرو. ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ سے دین نہیں آئے گا. اور ڈانٹ ڈپٹ والا اور ڈنڈے والا دین زیادہ دن چلے گا نہیں. نماز پڑھنی پڑے گی، سر توڑ دوں گا، لو آسی مسلح آسی نماز. ہاں جب تم گئے مسلح لپیٹ کے اوپر جاؤ. برقع پہننا پڑے گا، برقع پہن کے نکلی، گھر سے نکلی، راستے میں جا کے برقع اتار کے تھیلی میں ڈال لی، کیا کر لو گے تم؟ جب تک اندر سے قبولیت نہیں آئے گی، خدا کی قسم مذاق تو آئے گا دین کا، دین نہیں آئے گا.
اور اندر سے قبولیت کے لیے اپنے گھر میں تعلیم ہے، اپنے گھر میں تعلیم ہے۔ یہ فضائل کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو، یہ گھر کی بے دینی کا علاج ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے عجیب قبولیت دی ہے دوستو۔ اپنے گھر کو وقت دو، مسجد کی تعلیم کو جتنا ضروری سمجھتے ہو گھر کی تعلیم کو ضروری سمجھو۔ یہ نہیں کہ گھر میں جا کر آرڈر دے دو تعلیم کرنا، ان کا کیا لگا ہے، ان کو کیا پتہ اس کی قیمت، ان کو کیا پتہ اللہ کے نبی کی قیمت۔ تمہیں احساس ہے ہم کریں گھر میں تعلیم، بٹھائے اپنی بیوی کو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نرمی محبت کے ساتھ کرو، اتنی نرمی شفقت گھر والوں کے ساتھ کرو کہ میرے دوستوں بزرگ گھر والوں کا دل جیت جائے۔ ورنہ ضد میرے دوستوں فرمایا 3 ہٹ دنیا میں مشہور ہے، بال ہٹ، استری ہٹ اور میرے دوستوں بزرگوں بادشاہ کا ہٹ، راج ہٹ۔ یہ 3 ہٹ ہیں کہ ایک بار اگر ضد میں آ گئی، ایک بار اگر میرے دوستوں بزرگوں وہ اس کے اندر نفرت آ گئی پھر کبھی دین پر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی ضد میں سارے غلط کام کرے گی۔ اسے بڑی نرمی، بڑی محبت، بڑی شفقت۔ آج باہر ہم لوگ سافٹ آئس کریم ہے، مردوں سے بھی کہہ دوں آپ لوگوں کو بھی کہ باہر ہم لوگ کہ سوائے اسماعیل کے بات ہی نہیں، جب دیکھو دانت کھلے ہوئے، کبھی پیشانی پہ حضرت کے بل نہیں دیکھا، کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا، ہاں بالکل سافٹ، بالکل سافٹ۔ اور گھر میں سیڑھی پہ چڑھتے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ کیا ہوا صاحب، شیر آ رہا ہے، شیر۔ اب کس کو مارے گا، کس کو کوٹے گا، کس کو پیٹے گا؟ بچے ماں کے پیچھے اور ماں کچن کے اندر، چلو مصیبت آئی۔ حالات اسے دیکھا میرا رعب، یہ رعب ہے، شیر سے، کتے سے، سور سے ہر آدمی ڈرتا ہے، یہ کون سا رعب ہے؟ ذرا کوئی بات ہی، گالی کے بغیر بات ہی نہیں، کھانے میں زبان یوں پلیٹ پھیٹے اور اس کو ماں کی اور باپ کی گالی دیتا ہے، اور سمجھا بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں میں، دل پھاڑ رہا ہے، دل پھاڑ رہا ہے، نفرتیں دلوں میں پیدا کر رہا ہے۔ پھر بچے بھی یہی دیکھیں گے، پھر ماں کی عظمت بچوں کی، باپ اگر بچوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، یہ ڈانٹ نہیں رہا ہے، بچوں کی نگاہ میں اپنی ماں کو ذلیل کر رہا ہے۔ یا تو بچوں کے دل میں باپ کی نفرت آ جائے گی یا اپنی ماں کی قیمت ختم ہو جائے گی، پھر وہ بھی اپنی ماں کے درجے کرے گا، پھر بڈی چپ رہے، بڑبڑ کرتی رہتی ہے، کیوں باپ بول رہا ہے۔ ہاں ایک صاحب تھے جو اپنی بیوی کو گھیلی کیا کرتے، اس کے بچے بھی اپنی بیوی کو ماں کو گھیلی کہتے تھے، گھیلی تو کیا کلین ہے، باپ کی تو سے ملی ہے نعمت۔ ڈانٹنے کو منع کیا شریعت نے کہ باتیں الگ سے کہو، بچوں کی موجودگی میں نہ کہو۔ اگر بچوں کے دل میں ماں کی محبت زیادہ ہے تو تمہاری محبت ختم ہو جائے گی، تم دشمن بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دین سکھایا، دین، عورت کا دین، مرد کا دین، بچوں کا دین، کہ گھر میں کیسے رہو۔ اب باپ ہی بیٹے سے مگر سگریٹ لے کر آنا نا، آج سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے لایا، کل 2 انگلی کے درمیان پکڑ، تیسری بار یوں لگا دے، کیا ہوتا ہے یوں لگا دیکھ کر آئے گا، ہاں پھر باپ کے پاس بیٹھ کے سینے میں پینے والا بنے گا۔ کبھی ان چیزوں کی عادت میں ڈالو، پڑیوں کی بیماریاں۔ ہاں باپ نے مانگا بیٹے سے، جا بیٹے لیا، بیٹے نے 2 کے بجائے 3 لے لیا، ایک 2 باپ کو دیا، ایک اپنے بازار۔ دیکھو تو صحیح میرا باپ اتنی عظمت سے، اتنی محبت سے یہ کیا پوری پھاڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، کوئی بہت بڑی چیز دکھتی ہے مجھ کو۔ اب بیٹے بچے بھی نے بھی ڈالنا شروع کیا، 1-2 دن تھوڑی تکلیف ہوئی، مزہ آنا شروع ہوا، بچے بھی آئے، پھر پورا خاندان گھر بیٹھ کر ہی۔ کتنی گندگیاں ہیں میرے دوستوں، آج اجتماعی چل رہی، اجتماعی، سب شریک، حمام میں سب ننگے۔ اسے شریعت بتا رہی ہے دین، اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے اچھا مذاق بھی نہ کرو، ورنہ بچوں کے دلوں میں بھی چیزیں آئیں گی۔ اسلام معلوم کرو، دین معلوم کرو، حیا ہے ہمارے اسلام میں، شرم ہے ہمارے اسلام میں، گھروں کا دین ہے ہمارے پاس، ہمیں زندگیاں سکھائی گئی ہے، ہمیں نبی والے اخلاق دیے گئے، صلہ رحمی، رشتوں سے تعلق جوڑو۔ فرمایا بیوی کے سامنے تم اس کے خاندان کے والوں کو برا بلا نہ کہو، ورنہ تمہارے خاندان والوں کی وقت تمہاری بیوی کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ ہاں کون سی چیز میرے آقا نے چھوڑی ہے، کون سی چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی ہے جس کو نہ بتایا ہو؟
کہ تم اپنی اس گھر والی کے سامنے اس کے بھائی کے اس کے خاندان کی تعریف کرو، اس کی دل میں بھی تمہارے گھر والوں کے خاندان کی محبت آئے گی۔ ارے تیرا کوئی خاندان ہے، ان کے دیکھو ان کے، یہ تو جو زبان سے اگر نہ کہی تو دل میں کیا تمہارا کون صحیح ہے؟ ایک سے ایک تو ہے سارے، ہاں تو تمہاری فصلی ہے، باہر سے تھوڑی آئی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست بزرگوں کہ سورہ نور کو اٹھا کر دیکھو، ہاں خبیث کے لیے خبیث ہے اور پاک کے لیے پاک ہے۔ تو جیسی روح ویسا فرشتے ہیں، اسے جیسا ہے اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ چلو اتنی ساری باتیں بھی آپ کو ایک چانس اور مت دیکھے، کسی دیندار کی تلاش کر کے ایک اور نکاح کا، ایسا نہیں سوچو میرے بھائی۔ ہاں نہیں تو بولے آپ نے اتنا بتایا ہمارے پاس تو ہے نہیں، اب ایک اور دیکھیں انشاءاللہ۔ نہیں تم لوگ تو ہمت نہیں کرو گے، معلوم تم لوگ کے تو بس کی نہیں۔ ہاں یہ نہیں، بلکہ اسی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، دین پر لانے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم پھر گھر جنت بن جائے گی، جنت۔ پھر دلوں میں الفت محبت آئے گی اور ہماری نسلوں محفوظ ہو جائے گی۔ ہم باہر کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، زہر پلانا ہی نہ پلاؤ، لیکن پہلے گھر میں اس کا تریاق کرو کہ بچہ باہر کا غلط ماحول لے کے گھر میں آئے، گھر کا ماحول اس کے باہر کی گندگی کو دھو نہ لے۔ بچے جیسے باہر کھیلتے نا، اب باہر مٹی ہے، دھول ہے، لال مٹی میں آگے بچے، تب گھر کے اندر ماں آتی فوراً کپڑے بدلتی، دھو نیلا منہ صاف، بچہ پاک ہو گیا۔ اب گھر میں گندگی کا ماحول کہ گھر میں دھول اور مٹی ہو تو باہر بھی دھول مٹی، گھر میں بھی دھول مٹی، اب بچے میں کوئی پاکی آئے گی؟ بچہ تو اسی میں لت پت ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ کرے۔ اور پھر میرے دوستو اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اللہ ایک بار ویزا لگا دے، بس میرے بیٹے کو پہنچا دے، بس بولا بہت دن مانگ رہے، آج کیا مانگ رہے میرے دوستو؟ محنت جب بنیوں کی، دعائیں بھی بنیوں کی۔ جب پہلے محنت نبیوں کی تھی تو دعائیں بھی نبیوں کی تھی۔ ماں اپنے بچے کو پالتی تھی آخرت کو سامنے رکھ کر، ماں اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ آج بعد بھی اپنے بچوں کو پالا اپنا کماؤ پوچھ سمجھ کر کے بڑھاپے میں کھلائے گا کھلائے گا کھلائے گا۔ اب میں اس کا خدا ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا خدا بنے گا۔ اب میں اس کا رب ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا رب بنے گا۔ اور اللہ لکھا ہے میرے دوستو علماء نے، جو ماں باپ اس گھر سے اپنی اولاد کو پالیں گے، اللہ ان کی خدمت سے ماں باپ کو محروم کر دے گا۔ اسے دعائیں بھی مانگو اپنی اولاد کے لیے، گھروں کے معاشرے کو بناؤ، حیا لاؤ، ساری گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرو۔ ایک دم سے جا کے حرام کے فتوے مت دینا، گھر میں ذہن بناؤ۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے مرد میں، عورت میں مرد سے زیادہ لینے کی استعداد رکھی ہے، مرد سے زیادہ لینے کی استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ ہاں اسے اگر گھر میں اگر نرمی کا ماحول آ گیا، انشاءاللہ میرے دوستو دین آ جائے گا۔ اس لیے 4 چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی ہے، وہ بیچارے بھائی موجود نہیں۔ 4 چیزیں اللہ نے رکھی عورت میں، مرد سے زیادہ، مرد سے زیادہ۔ ایک تو اللہ نے رونے کی طاقت، عورت جب چاہے رو سکتی ہے، جہاں چاہے رو سکتی ہے، جتنا چاہے رو سکتی ہے۔ اور اتنا بڑا عورت کا ہتھیار ہے کہ مرد سلنڈر ہو جائے، کتنا ہی بڑا پہلوان ترم خان کیوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ ارے بولو نا، کتنی بار ہو چکے ہیں اپن سب، کل نہیں بات ہے، ہو ہی سکے، اس کی یوں ہوا بس ختم۔ ہارا 2 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان سن کر ایک صاحب نے 4 مہینے کا نام لکھایا۔ گھر میں پہنچا میرے دوست، اور پھر بولنے میں بھی اسٹائل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندی آج مسجد میں جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ بہت قربانی والی جماعت، تو میں کیا کروں؟ ارے بات تو سن، اس جماعت نے ماشاءاللہ جو بیان بھی بڑا زبردست بیان کیا، کیا بات، تو آخر بولو نا کہ مطلب کیا ہے، کیا کیوں سنا ہے میرے کو، کیوں 4 مہینے کی جماعت بن رہی تھی، تو تمہیں کیا کروں؟ وہ میں نے بھی وہ جماعت میں جانے کا۔ اچھا سارے محلے کے تبلیغ والے مر گئے تھے، اب تمہیں ایک ٹھیکیدار رہ گیا تبلیغ کے، ہاں کہ چلی میں اپنی ماں کے گھر، لے جاؤ سارے بچوں کو، فوج ہے نا یہ تمہاری سب کو، اور لے جاؤ گھر بھی، اور سب جاؤ تبلیغ کرو، میں چلی۔ بس یہ 2 جملے ہوتے، پھر مرد کی کیسٹ کیسے بدلتی ہے؟ ارے اللہ کی بندی تو بالکل ہی بس سنتے ہی نہیں بات پوری، میں تھوڑی جامع سے نام لکھایا بول رہا تھا۔ چینج دا کیسٹ، چینج 2 گھنٹے کا بیان 2 منٹ میں پیسہ۔ ہاں اور اگر اس کا مزاج بنے گا، خدا کی قسم میرے دوستو، وہ خود اپنے مرد کو قربانی پہ کھڑا کرے گی۔ آپ جائیے، ہماری فکر نہ کیجیے، ہمارا رب اللہ ہے۔